اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ذی الحج کا مہینہ ہمارے مبارک اور مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں عشرہ ذی الحجہ بھی آتا ہے، یعنی پہلے 10 دن ذی الحجہ کے۔ یاد رکھیے گا، ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں جانتے۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر یوم النحر، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اور 10 تاریخ کے دن ہم عید مناتے ہیں۔ تو 10 دن کی فضیلت کیا ہے، اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلے 10 دنوں کے تعلق سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 9649۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی بھی ایام ایسے نہیں جن میں نیک کام اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو بھی اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو اور کسی دنوں میں نہیں پسند۔ اتنا پسند ہے ان 10 دنوں کے اعمال کہ باقی پورے سال میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہیں۔ تو یہ سن کے صحابہ اکرام کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ اور یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا جہاد کے تعلق سے۔ جہاد یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جہاد وہ ہے جس میں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ لیکن سنیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اس مہینے میں عمال کرنا، نیک عمال کرنا اتنا افضل ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی عام دنوں میں جہاد بھی کرے تو وہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے اور مال بھی لے جائے، اور اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کا مال بھی چلا جائے اللہ کی راہ میں، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ پہلے 10 دنوں میں ذی الحجہ کے جو عمل ہر میرا بھائی بہن کرے گا، وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا جو مجاہد جان اور مال دونوں لے کے جائے اللہ کی راہ میں، اور دونوں ہی چلی جائے، یعنی وہ ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو کیوں سب سے افضل بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان و شوکت عطا کی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ وہ ایام اور وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ توحید، ہر مسلمان توحید پہ چلتا ہے، اور نمبر 2 نماز، اور نماز ہر کسی پر فرض ہے، اور روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں اس مہینے میں ایک ساتھ آتی ہیں۔ پورے سال میں ایسا کوئی مہینہ نہیں جس میں یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ ہوں۔ توحید، نماز، روزہ بھی آپ پہلے 9 دنوں میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال یہ روزے رکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2437 میں کہ پہلے
ذوالحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور 10 تاریخ کو تو عید ہے، تو یہ دن بہت زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر کہنا اور دیگر تکبیرات جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنے سے کیا مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ انہی مہینوں میں سفر حج کر سکتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی جزا عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا اور بدلہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر۔ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً اس کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہوں۔ اور بہت سارے میرے بھائی بہن عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو شاید یہ عشرہ ہمارے لیے بہت اہم ہوگا، حالانکہ یہ عشرہ حج پر جانے والوں کے لیے بھی اہم ہے، اور جو لوگ حج پر نہ جا سکے ان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور جو میرے بھائی بہن حج پہ نہ جا سکے، یعنی ان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے کے جائے، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہوئی ہو، کیونکہ سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر سکے مبارک حج کا، کیونکہ سب میں استطاعت بھی نہیں ہوتی، اور حج تو صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے۔ اور سب سے مین بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ بلائے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے اللہ کی بندی حج میں شریک نہ ہو سکے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا۔ تو ہم سب وہ اعمال کریں جو خاص طور پر ہمیں ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ تو ان دنوں میں سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا۔ تو کون سی تکبیر پڑھی جائے؟ تو ان میں سے ایک تکبیر جس کا ذکر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ان دنوں کا افضل ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور تکبیرات بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ اکبر کبیرہ یعنی بڑا ہے اور پھر کبیرہ بہت بڑا ہے، والحمدللہ کثیرہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے اور بہت کثرت کے ساتھ، یعنی صرف تعریف ہی نہیں، بہت کثرت کے ساتھ تعریف اور بہت ساری تعریف، وسبحان اللہ، اور اللہ کی ہی پاکی، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی، یعنی دن رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ تو خصوصی طور پر یہ تکبیرات ان دنوں کا افضل عمل ہے، اور ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، اور ذکر کرنا کوئی مشکل عبادت نہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے اور نمازوں کے بعد جب بھی آپ کا جی چاہے اللہ اکبر پکارتے رہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان دنوں یعنی ذوالحج کے پہلے عشرے میں بازار کی طرف نکل جاتے، اور ان کا مقصد کوئی خریداری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بازار میں چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے، اور ان کی تکبیرات کو سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع ہو جاتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نہ صرف خود نیک عمل کریں بلکہ لوگوں کو بھی ترغیب دیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ، سبحان اللہ، بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کیا پتہ کس کا ذکر یا کس کا کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس کی وجہ سے کوئی اور عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر و ثواب اپنی رحمت سے انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو کوشش کریں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اپنے گھر والوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو، شوہر اپنی بیویوں کو اور بچوں کو ان تکبیرات کے بارے میں بیان کریں، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نفلی روزے رکھیں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، تکبیرات پڑھیں، اور یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لینے کا ہے۔ آپ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوالحجہ کی برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔